کہ اس طرف ایک کاروائی پچھلے دنوں ہوئی تھی اور ایک کشمیری شاعر لاپتہ ہو گیا تھا جس پر الزام پاکستانی فوج پر لگے تھے اور اسلام آباد پولیس پر کہ مل کر یہ کاروائی کی گئی اور ایک کشمیری شاعر جس کا احمد فرحاد ہے، اس کو اسلام آباد پولیس نے اغوا کیا فوج کی مدد سے، کیونکہ یہ حکومت کی تنقید کرتا تھا، حکومت مخالف آرٹیکلز لکھتا تھا، ان آرٹیکلز پہ جو رپورٹس بتاتی اور پاکستانی بڑے میڈیا چینلز اس کو کور کر رہے ہیں کہ فرحاد جو کہ کافی کرٹیک رہے ہیں، حکومت نے حال کے دنوں میں جو کاروائیاں کی ہیں پاکستان کے اندر، جس طریقے سے اقدامات کیے ہیں، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ اس پر وہ کافی کرٹیک رہے ہیں، حکومت کی کافی زیادہ مخالفت کی ہے، لیکن اب احمد فرحاد کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی ہے اور ایک لاپتہ شاعر کا پی او کے کے اندر پولیس کی تحویل میں ہونے کا سراغ لگا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جس کو جانکاری دی گئی، کیونکہ کورٹ نے اسلام آباد پولیس سے ڈیٹیلز مانگی تھی اور کہا تھا کہ حلف نامے کے ذریعہ بتائیے گا۔ راولپنڈی سے یہ کشمیری شاعر لاپتہ ہوا تھا، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، اب جا کر پتہ چلا کہ احمد فرحاد جن کی اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ اس کا دعویٰ تھا کہ انہیں ان کے گھر سے اٹھایا گیا، فوج ساتھ تھی، پولیس اتھارٹیز ساتھ تھی اور اچانک سے ان کو لے جایا جاتا ہے، 2 ہفتوں سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ متحرک ہو گئی، پولیس اور یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا اس میں ہاتھ تھا، ان کی تحویل کی ذمہ داری قبول کسی نے تو نہیں کی تھی، لیکن کیس کی سماعت کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی نے 24 مئی کو 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا اور وزیر قانون، اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر شہریوں سمیت ان لوگوں سمیت جو حکومت کا حصہ ہے ان کو کہا تھا، جو انٹر سروسز یعنی آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہے ان کو بھی طلب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، جس کے بعد ممکن ہو سکا ہے کہ فرحاد کی فیملی سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی پتا چلا کہ پراسرار طور پر اس شخص کو لاپتہ کرنے کی کوشش ہوئی۔ اب یہ ویسا ہی کیس ہے جیسا عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے، جو عمران خان کے کافی حمایتی مانے جاتے ہیں، بہت قریب ان کے مانے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے متعلق کافی سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز گردش کرتی ہیں، جس بنا پر انہیں پچھلی حکومت جب پاکستان کے اندر تھی تو کولیشن گورنمنٹ میں انہیں اغوا کیا گیا، ایئرپورٹ سے اچانک لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد 9 مہینوں کے بعد جا کر ان کو واپس اچانک سے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھی ذہنی مریض بن چکے تھے، اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا۔ تو ویسا ہی کچھ یہاں پر شاید کرنے کی کوشش ہوئی۔ 24 مئی کو کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کی اور آئی ایس آئی کے ذمہ داران کو بلایا، پاکستان آرمی کو بلایا، پاکستانی گورنمنٹ کے آفیشلز کو بلایا گیا۔ انہوں نے کل جا کر جانکاری دی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکار پیش نہیں ہوئے، لیکن اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو جانکاری دی کہ فرحاد اس وقت کشمیر پولیس کی تحویل میں ہے اور عوان نے پی او کے دھیرکوٹ پولیس اسٹیشن سے ایک پولیس رپورٹ بھی پیش کی تھی جس میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی عدالت کے سامنے یہ اعتراف کیا گیا کہ کشمیری شاعر فرحاد چونکہ کشمیر پولیس کی تحویل میں ہے، اس لیے یہ علاقہ اسلام آباد پولیس کے دائرہ اختیار سے نہیں ہے، ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، مگر حکومت مخالف آرٹیکلز لکھنے پر کشمیری شاعر جو پچھلے دنوں لاپتہ ہوا تھا، اب جا کر اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ شاید یہ آئی ایس آئی اور فوج کی مدد سے پاکستانی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اب فیملی سے ملاقات بھی کروائی گئی ہے۔ تو چلیے ناظرین، یہ تھی سرحد کے اس پار 2 خبریں ہم نے بتائی آپ کو، اب ذرا